اور روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاد سورہ کی تلاوت اگر کوئی زیادہ کرے، اکثر کرے، بار بار کرے، بار بار کیسے کرے؟ سورہ اس کی تلاوت کا ثواب امام فرما رہے کہ جو شخص اس کی تلاوت زیادہ کرے گا اور خدا اسے محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور کرے گا، ادھر محفوظ ادھر محشور، محشور کس کے ساتھ؟ محمد و آل محمد۔ تو سودا برا تو نہیں ہے؟ 28 آیتوں میں اگر خدا میرا اور آپ کا نام ڈال دے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے والوں میں، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس سودے کو ہلکا سمجھیں، مگر بہت بھاری سودا ہے۔ اگر کوئی انسان کہیں جانا چاہتا ہو، کسی جگہ اس کی کوئی مشکلات ہو، کوئی بہت ظلم کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، جہاں جانا پڑ جائے، سورہ پڑھ کر جائے تو محفوظ رہے گا۔ سورہ کی تلاوت انسان کے رزق میں اضافہ کر دیتی، جتنا زیادہ پڑھیے اتنا زیادہ رزق ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رؤیت ہلال کے یقین ہو جانے کے بعد کچھ اعمال بیان کیے گئے۔ ان اعمال میں سے ایک عمل دعا کی شکل میں، دوسرا عمل غسل کے عنوان میں، اور تیسرا عمل نماز کے عنوان میں۔ تقریباً یہ اعمال 19 اور 20 بیان کیے گئے آج کی رات کے، اگر رؤیت ہلال ثابت۔ ان سارے اعمال میں ایک عمل آپ کی خدمت میں نماز کے حوالے سے۔ آج کی رات کی نماز اول شب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نماز 2 رکعت اول شب ماہ رمضان، اور نماز ایسی مشکل نماز ہے کہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الانعام کی تلاوت۔ سورہ مبارکہ الانعام اگر یاد نہیں ہے تو انعام کیسے ملے گا؟ کوئی بات نہیں، دیکھ کے پڑھ لیجئے، اور شاید دیکھ کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے غلط پڑھنے سے۔ اور اگر کھڑے رہ کے پڑھنا ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لیجئے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ قیام شروع کریں قیام کے ساتھ، اور جب الحمد مکمل کر لیں تو سورہ انعام پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ جب سورہ انعام مکمل کر لیں پھر کھڑے ہو جائیے، پھر حالت قیام سے رکوع میں جائیے، پھر سجود میں۔ اسی انداز سے 2 رکعت مکمل کیجئے۔ ایک عمل آج کی رات کے حوالے سے رؤیت ہلال کے ثابت ہو جانے کے بعد۔ دوسرا عنوان دعا کا، تو دعا کے عنوان میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الحمدللہ الذی اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک، اکرمنا بک، حمد ہے اللہ کی جس نے ہمیں عزت بخشی، جس نے ہمیں مکرم کر دیا، بک، تیرے ذریعے سے۔ تو کون؟ ایھا الشہر المبارک، اللہ کے رسول نے ماہ مبارک رمضان سے براہ راست گفتگو کی ہے۔ بالکل وہی انداز جو امام سید سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ ماہ رمضان کی ابتدا میں اور ماہ رمضان کے وداع میں امام معصوم نے ماہ رمضان سے کیسے کلام کیا، ایسے اللہ کے حبیب نے ماہ مبارک اکرمنا بک ایھا الشہر المبارک وقونا، پروردگار پس ہمیں توانائی عطا فرما دے، اس پر قیام پر اور تلاوت کتاب خدا پر، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دے۔ یہ اس دعا کی ابتدا ہے، اور واقعاً اگر دعا انسان سمجھ کے پڑھے تو کمال اور ہوتا ہے، ورنہ زبان تو معصوم کی زبان کا ساتھ دیتی ہے مگر دل معصوم کے دل کا ساتھ نہیں دے پاتا، کہ ہم سمجھ نہیں پاتے معصوم نے جو پڑھا تھا اس کا مفہوم۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ دعا کے چند جملے ماہ مبارک کے استقبال کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل غسل، اول شب کا غسل۔ کیا بہترین عنوان ہے! جب دنیا میں آئے تو غسل نومولود کیا، ہم نے نہیں کیا، لوگوں نے ہمیں دیا۔ اور اب جیسے ہی ماہ مبارک شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کا ایک غسل ہے اول شب، تاکہ خداوند عالم میرے اور آپ کے گناہوں کو اس طرح سے دھو دے کہ پاک اور پاکیزہ ہو کر خدا کے مہینے میں داخل ہو جائیں۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت مقدس میں تیسرا مسئلہ مکمل ہوا، اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ استقبال ماہ رمضان کے عنوان سے پہلا مسئلہ کہ روزہ جسم کے لیے کیسا، دوسرا مسئلہ روزہ روح کے لیے کیسا ہے، تیسرا مسئلہ
روزہ میرا کیسا ہے؟ پہلا مسئلہ، روزہ جسم کے لیے کیسا ہے؟ دنیا کہے تو کہے کہ روزہ رکھ کر کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے. جو طبیب نفوس انسانیت ہے، جو حکیم پروردگار عالم کا نبی ہے، اس کے الفاظ ہیں سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ. روزے سے پہلے یوں تھے، روزے کے بعد صحت مند ہو جاؤ. اس کے الفاظ ہیں، اس کے الفاظ ہیں. جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے کائنات. اللہ کا حبیب وہی، مولا کائنات کا مولا وہی، اس کے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی. اس کے الفاظ، روزہ رکھیے صحت مند ہو جائیے. اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے میں اور آپ چونو چران کرتے، تو شریعت نے کہا اگر بیمار ہو اور بیماری سے روزہ بڑھ جاتا ہو تو ٹھیک ہے، بعد میں قضا پوری کر لینا. اگر ابھی نہیں رکھ سکتے تب بھی روزے سے فرار اختیار مت کرنا. ہاں اگر اس کے بعد بھی امکان نہ رہے تو پھر پورے سال بھر اگر امکان نہ رہے اور صحت کی امید کوئی نہ ہو تو پھر فدیہ دے کر کم از کم ثواب روزہ تو حاصل کر لینا. تو روزہ جسم کے لیے، روزہ روح کے لیے بہترین تربیت. اللہ، یعنی میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے سمجھتا تھا شیطان طاقتور ہے، شیطان جو چاہے مجھ سے کروا سکتا. ماہ رمضان نے مجھے بتا کہ میں طاقتور ہوں، 11 مہینے وہ حرام بھی کھلا سکتا، اس ایک مہینے میں حلال سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں. طاقتور کون ہوا؟ رکنے والا یا وسوسے ڈالنے والا؟ آپ کے میرے لیے ماہ رمضان روح کے حوالے سے بہت اہم. روزہ انسان کی روح کو توانائی بخشتا ہے. اور آئیے اس کے بعد روزے کی اقسام میں 3 قسمیں روزے کی. میرا اور آپ کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ سن لیجیے. فرماتے ہیں صوم القلب خیر من صوم اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن. مولا نے روزے کی 3 قسمیں بیان کی، ایک صوم القلب، ایک صوم اللسان، ایک صیام البطن. اور امام نے ابتدا کی افضل سے اور آخر میں انتہا کی سب سے کم ترین پر. فرمایا سب سے افضل ہے روزہ، روزہ قلب. اس کے بعد ہے روزہ افضل، روزہ لسان، زبان کا روزہ. اس کے بعد آخر میں ہے اچھا روزہ بطن. روزہ بطن کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیجیے. عوام کا روزہ، عوام کا روزہ مبتلات روزہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام، مگر خدا کی خوشنودی کے لیے، تب یہ روزہ ہے. 9 چیزیں یا 8 چیزیں جیسے جیسے مراجع الزام نے فہرست کو بیان کیا آپ کے علم میں موجود ہے کہ اپنے آپ کو مبتلات روزہ سے روکیے تو آپ کا روزہ بطن ہے، پیٹ کا روزہ ہے. اور پھر اگر اپنے آپ کو با روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فَإِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ وَإِذَا صُمْتَ، اور اگر تو روزے سے ہے، آپ اگر روزے سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی بصارت اور آپ کی سماعت بھی روزے سے ہو. آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور کانوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے اور مولا کے فرمان کے لحاظ سے زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے. تو اگر شکم کو روکا مبتلات روزہ سے تو عوام کا روزہ ہے، اور اگر تمام تر منہیات سے، خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے آنکھوں کو روکا کہ دیکھے نہیں، کانوں کو روکا کہ سنے نہیں، زبان کو روکا کہ بولے نہیں، تو یہ خاص روزہ ہے. اور اگر تیسرا مرحلہ روزہ قلب، جہاں غیر خدا کا کوئی خیال ہی دل میں نہ آنے پائے، وہ روزہ خاص الخاص ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ 3 قسمیں میں نے کیوں بیان کی ہیں. قبلہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ آپ بتائیے ہم اور آپ ابھی کون سے روزے پہ کھڑے ہوئے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اس سے ہی بڑا جہاد سمجھتے ہیں کہ روزہ بطن ہی مکمل کر لے، پیٹ کا روزہ. ہم روزہ لسان کی طرف جا ہی نہیں پا رہے. اس لیے خدا سے اپنے حق میں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں
اس سال ماہ مبارکہ رمضان میں خدا مجھے اور آپ کو عوام کے روزے سے نکل کر کم از کم خواص کے روزے تک تو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا تو ہو کہ اس سال کوئی خاص بات ہو، شاید کہ ظہور امام ہو جائے، روز روز کا قصہ تمام ہو جائے تو امام کا ظہور اور ہم عوام میں کھڑے ہوئے ہوں، ہمیں تو خواص میں ہونا چاہیے۔ لہذا اس دعا کے ساتھ آئیے آپ کی خدمت مقدس میں جن 3 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اب ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر اور پس منظر۔ اس سال آپ کی خدمت میں پہلے 10 دنوں کے لیے جس سورہ کا انتخاب کیا گیا ہے اس سورہ کا نام ہے سورۃ الجن، اور اس کے بعد اگلے 10 دن کے لیے جو انتخاب انشاءاللہ خدا نے حیات اور صحت و عافیت بخشی تو سورہ ملائکہ، جس کو سورہ فاطر بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے اور آخری اشرے کے لیے سورہ مبارکہ سجدہ۔ جن، ملائکہ اور سجدہ، یہ 3 عنوانات الگ الگ۔ آئیے پہلا عنوان سورۃ الجن۔ پورے قرآن مجید میں سورہ جن کی اہمیت کیا ہے؟ بڑا اچھا سا نشان ہے، آپ سب کو زبانی یاد ہو جائے گا اگر میں کہوں اس کا سورہ نمبر ہے 72، تو نہ 71 نہ 73 نہ 73 نہ 72، آپ کو 72 ایسے یاد رہیں گے جو جوڑ دیں انہیں 72 کہتے ہیں، تو نمبر بھی یاد رہے گا اور سورہ کا نام بھی یاد رہے گا، سورۃ الجن۔ اور اب آئیے اس سورہ جن کی آیات کی تعداد 28 ہے۔ 28 آیات کی تلاوت کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ پورے قرآن کی تلاوت سے ہٹ کر پھر یاد دلاؤں آپ کو کہ اس پورے ماہ مبارک میں پورا قرآن اول سے آخر پڑھنا یہ الگ موضوع ہے، اور سورہ کر کے پڑھنا یہ الگ موضوع ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پورا قرآن اول سے آخر پڑھیں، اس کے بجائے بہتر ہے کہ اس کو عنوانات کے تحت میں پڑھیں، ٹاپکس کے اعتبار سے پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو سورہ مکمل کر سکتے ہیں سورہ جن۔ تو کیا ثواب ملنے والا ہے سورہ جن کی تلاوت کا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص بھی سورہ جن کی تلاوت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں جتنے افراد جن کہ جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی ہے، اور جتنے افراد جن جنہوں نے پیغمبر کی تکذیب کی ہے، ان کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اجر و ثواب خدا سورہ جن کی تلاوت کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ گھبرائیے نہیں، سورہ جن پڑھنے سے جن نہیں آنے والے۔ بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے اس عنوان میں آ جائیں کہ جو مشہور عوام کے درمیان ہیں، آیا روایات میں ان کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے، مگر سورہ جن پر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ جن کی تلاوت اگر کوئی زیادہ کرے، اکثر کرے، بار بار کرے، بار بار کیسے کرے کہ جب کبھی 4 قل پڑھیے، سورہ اخلاص و کافرون و فلق و ناس، تو 5واں قل ہے سورہ مبارکہ جن۔ قرآن میں 5 ایسے سورے جو شروع ہوتے ہیں لفظ قل سے، ان میں سے 5واں کہہ لیجئے ترتیب کے لحاظ سے پہلا ہے۔ اس کی تلاوت کا ثواب امام فرما رہے کہ جو شخص اس کی تلاوت زیادہ کرے گا پروردگار اس کو جنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے دھوکے سے محفوظ رکھے گا، جنوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا، اور خدا اسے محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور کرے گا۔ ادھر محفوظ ادھر محشور۔ محفوظ کس سے؟ جنوں سے۔ محشور کس کے ساتھ؟ محمد و آل محمد۔ سودا برا تو نہیں ہے، 28 آیتوں میں اگر خدا میرا اور آپ کا نام ڈال دے محمد و آل محمد کے ساتھ محشور ہونے والوں میں، تو سودا مہنگا تو نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اس سودے کو ہلکا سمجھیں، مگر بہت بھاری سودا ہے۔ اگر کوئی انسان کہیں جانا چاہتا ہو، کسی جگہ اس کی کوئی مشکلات ہو، کوئی بہت ظلم کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، نہ جانا پڑ جائے، سورہ جن پڑھ کر جائے تو محفوظ رہے گا۔ سورہ جن کی تلاوت انسان کے رزق میں اضافہ کر دے، جتنا زیادہ پڑھیے اتنا زیادہ رزق ملتا۔ بہت تفصیل کا وقت ابھی آیا نہیں ہے، آہستہ آہستہ مسائل آئیں گے۔ تو آئیے سورہ جن کی فضائل کے ساتھ ساتھ اب یہ پس منظر میں سورہ نازل کہاں پر ہوا؟ پورے قرآن میں پروردگار نے جنوں کا تذکرہ کیا ہے،
یہ جن کیا ہیں، ان کے اقسام کیا ہیں، ان کی بود و باش کیا ہے، کہاں رہتے ہیں، یہ مسائل ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ۔ ابھی فی الحال پہلا مسئلہ کہ یہ سورہ نازل کہاں پر ہوا۔ ابن عباس کہتے ہیں ایک دن اللہ کے حبیب فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے کہ بآواز بلند، مگر میں بہت سارے افراد کو پہچانتا ہوں کہ جو آہستہ نماز پڑھ لیتے ہیں، مرد ہو کر بھی صبح کی نماز آہستہ، اتنا زور سے پڑھیے کہ اگر کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا سننا چاہے تو آپ کی الرحیم کی میم بھی سن لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسا نہ ہو کہ رحمان کی نون تو واضح ہو، رحیم کی میم اندر رہ جائے۔ اسے کہتے ہیں بآواز بلند جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان میں نمازیں۔ اور اب تو ویسے ہی اس ماہ مبارک کی برکت سے پورا سال کوئی نماز فجر میں پابندی کر پاتا ہو نہ کر پاتا ہو، یہ ماہ رمضان تو ایسا ہے کہ یہ اس کا بغیر تو دم لیتا ہی نہیں۔ سحری بھی کیجئے، پھر اس کے بعد خدا کی عبادت بھی کیجئے۔ کتنا حسین ہو کہ سحری سے پہلے نماز شب ہو، سحری کے بعد نماز فجر ہو۔ تو ایک دفعہ خدا کو یاد کریں کھانے سے پہلے، ایک دفعہ یاد کریں کھانے کے بعد، تاکہ دو طرفہ خدا کی یاد ہو، بیچ میں خدا کی نعمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ تو سورہ مبارک جن کی پس منظر یہ نازل کیسے ہوا؟ ابن عباس کہتے اللہ کے حبیب صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، بآواز بلند پڑھ رہے، ایسے میں جنوں کے گروہ نے پیغمبر کی آواز کو سنا، اور جن ذرا پریشان تھے جب سے ختمیہ مرتبت کی رسالت کا بعثت کا عنوان ہوا تھا، جب سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا تھا، تب سے شیاطین کو اوپر جانے سے جنوں کو روک دیا گیا تھا۔ تو جن پریشان تھے کہ اوپر کے راستے بند کیوں ہو گئے، تلاش میں تھے۔ جب پیغمبر کی زبان مقدس سے سورہ جن سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا، انہوں نے قرآن سنا، قرآن سن کر یہ واپس پلٹ گئے کہ یہی وہ کلام ہے اس کی وجہ سے ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ اس کے بعد سے ایمان لانے کا عنوان شروع ہوا ان جنوں کا۔ یہ ابن عباس۔ اب آئیے ایک اور روایت، طائف میں ایک بازار کا نام تھا عکاظ، اور بازار عکاظ میں سرکار پہنچے تھے تبلیغ اسلام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، کلمہ طیبہ کے اعلان، بازار میں اعلان کرنے چلے گئے۔ حالانکہ بازار میں اعلان کرنا سب سے مشکل کام۔ بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ کتنا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، بازار میں یہ تو اعلان ہو سکتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک فری ہے، بازار میں کوئی کلمہ طیبہ پڑھے، بازار میں کچھ اللہ کے دشمن کو برا کہے، بڑا مشکل۔ آپ نے بازار عکاظ میں تبلیغ دین فرمائی، اور تبلیغ دین فرمانے کے بعد پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ واپس پلٹ رہے تھے، کہتے ہیں وادی جن کے علاقے میں پہنچا، اس سے واپس پلٹ رہے۔ وادی جن، ہو سکتا ہے وادی جن کا مسئلہ کل بھی آئے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے خیال کیا کہ یہ جن کی وادیاں ہیں۔ جن کی وادیاں کیا ہوتی ہیں وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ کے حبیب لوٹ رہے تھے کہ آپ کے خدمت میں جنوں کے گروہ نے آپ کی تلاوت کے انداز کو سنا، اور تلاوت کو سن کے اتنا متاثر ہوئے، قسم بخدا سورہ جن بتا رہا ہے کہ انسان جنوں سے افضل ہے، کہ پڑھنے والے ختمیہ مرتبت انسان کی شکل میں تھے، جن کی شکل میں نہیں تھے۔ کوئی جن انسان سے کیسے بہتر ہوگا جبکہ اشرف مخلوقات خدا نے انسان کو قرار دیا۔ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن پڑھنا۔ یہ دو روایات آپ کی خدمت میں آج کی حد تک، باقی انشاءاللہ باتیں آہستہ آہستہ۔ سورہ جن کے اعتبار سے سورہ جن 72واں سورہ، اور اس کی آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اس کی ابتدا بسم اللہ کے بعد قل سے ہے۔ اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، حبیب کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی، حبیب آپ کہیے کہ مجھ پر وحی کی گئی۔ اوحیا فعل ماضی مجہول، مجھ پر وحی کی گئی، الیہ مجھ پر، کیا؟ انہ استمع نفر من الجن، بے شک کہ سنا جنوں کے ایک گروہ نے۔ پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ میں کہہ رہا ہوں، کہ جنوں کے گروہ نے مجھ سے قرآن سنا۔ پیغمبر یہ نہیں فرماتے کہ میں کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے سنا۔ انہ استمع نفر من الجن، یہ لفظ استمع، استمع کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے سمع، اگر قرآن میں یہ ہوتا کہ سمع
سنا یہ بات اور ہو. مثال آپ کی خدمت میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ سنی انسنی کر دیتے, سنتے تو ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. تو گھر والے چیخ کے سنتے ہو, پھر آپ موبائل سے نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں کیا کہا. بیگم نے آپ سے کہا سنتے ہو جی, اور آپ نے کہا جی کیا کہا, یعنی جو سنا تھا وہ انسنی ہو گئی. کون خرچہ اٹھائے سلوات پڑے محمد. تو گھر کے ماحول کے علاوہ بھائی یہ باہر کے ماحول. جب کبھی ہم پاکستان کے مسائل میں بات کیا کرتے تھے, جناب بڑی مجبوری ہے, پبلک ٹرانسپورٹ میں گانے چل رہے ہوتے, اور کوئی عام بیچارہ مومن اگر اپنی سواری نہ رکھتا ہو اور پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہا ہو تو وہ اپنے کانوں کو گانوں سے کیسے بچائے, کانوں کو گانوں سے کیسے بچائے. تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں آپ کے پاس کوئی علاج موجود ہو, مگر جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس دور میں علاج نہیں, کہ بیٹھے ہیں تو لا محالہ کتنا بھی آپ کان بند کر لیں, کہیں نہ کہیں سے آواز تو کان میں داخل ہو جاتی ہے. یہ ہے سننا. جب تک یہ ہے تب تک گناہ نہیں ہے. ہاں اس کا اگر اثر دماغ پہ ہونے لگے, یوں سمجھیے غور سے سننے لگیں, پھر آپ کو الفاظ کے پیچھے الفاظ کے معانی آپ کے میرے ذہن کو کہیں اور موڑنے لگے, پھر آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ میوزک کی دھن کیسی ہے, ہاتھ کیسے ہونا چاہیے, اتنے اشارے کافی ہیں. یہ کیفیت کیا ہے؟ استماع. یہ کیفیت پہ استماع نہیں ہے, یہ استماع ہے. یعنی ایک عام سننا اور ایک غور سے سننا. اور روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ امام کی خدمت میں ایک پہنچ گیا, امام کا ماننے والا, اور امام سے کہتا ہے, مولا سے کہتا ہے, مولا میرے پڑوس میں کچھ گانے والے رہتے ہیں, گانے والیاں. اس زمانے میں گانے والیاں بہت مشہور. میں خود سے نہ تو اہتمام کرتا اور نہ اپنے گھر میں لہو و لعب کی محفل. میرے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں گھر کے بالکل کونے میں بنے ہوئے, اس گھر کی دیوار سے ملے ہوئے. میں جاتا ٹوائلٹ ہوں, بیت الخلا, حمام جاتا, واش روم جاتا, اور وہاں آواز ان گانے والیوں کی آ رہی ہوتی. میں تھوڑی دیر اپنا قیام بڑھا دیتا ہوں, سننے نہیں جاتا مگر کچھ دیر سننے کے لیے رک جاتا. اس میں کیا مذائقہ. لوگ کیسے کیسے انداز سے سوال کرتے تھے امام سے, اس میں کون سا گناہ ہوگا, نہ میں نے بلایا, نہ منگایا, نہ پیسے دیے, نہ گھر میں محفل سجائی, میں تو اپنے قضائے حاجت کے لیے گیا تھا, وہاں آواز آئی تو کچھ دیر کے لیے اور قیام بڑھا دیا. بہت غور کیجئے گا, قسم بخدا روایات اہل بیت نے بیت الخلا کے بھی آداب بیان کیے ہیں, ٹوائلٹس میں جانے کے بھی آداب ہیں. ان آداب میں ایک ادب, زیادہ دیر تک بیٹھنا مکروہ کہا گیا. مکروہ ہونا اور ہے اور حرام ہو جانا اور ہے. اب یہ سوال کر رہا ہے مولا سے کہ مولا اس میں کیا مذائقہ ہے. میں جاتا ہوں, جا کے بیٹھ جاتا ہوں, آواز وہاں سے آتی ہے. تو امام نے ارشاد فرمایا, کیا تم نہیں جانتے کہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم سوال پوچھیں گے, کس سے؟ ان کی سماعتوں سے, ان کی بصارتوں سے, ان کے قلوب سے. ان السمع والبصر والفؤاد کل